ابرش نے حیران ہو کر ورقہ کی اور دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کہتے ہو ورقہ، تم بھی مرتد ہو گئے ہو کیا؟ مرتد نہیں ہوں، تم سب مکہ والے، سارے عرب کے باشندے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں عربی جانتا ہوں، توریت اور انجیل کا ماہر ہوں، پر اپنے مذہب پر قائم ہوں۔ پر یہ میرا اعتقاد ہے کہ خداؤں میں اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انکاریوں کو سزا دے سکیں اور پجاریوں کو انعام دے سکیں۔ تم سب کہتے ہو ورقہ، یہ تمام مجمع ابھی تک بڑھا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ سے 1 میل دوری نکل آیا۔ چونکہ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، اس لیے بڑی دیر میں وہاں پہنچا۔ اس وقت سورج 3/4 منزلیں طے کر چکا تھا۔ دھوپ میں جب وہ چمک اور تیزی بھی نہ رہی تھی جو اب سے 3 گھنٹے پہلے تھی۔ تمام مجمع ریت کے ایک بڑے ڈھیر کے پاس رکا۔ پجاریوں نے یہاں پہنچ کر گھنٹے اور شنکھ بجانے شروع کیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی بڑھا۔ اس نے کہا، اے غیرت مند عرب، میں اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوں۔ اس آدمی کی گود میں 3 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور دونوں ہاتھوں سے ریت ہٹا کر گڈھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس سنگدل باپ نے لڑکی کو گڈھے میں پھینک جلدی جلدی اس پر ریت ڈالنا شروع کیا۔ لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی۔ ریگستان کا ایک ایک ذرہ تو اس چیخ سے کانپ اٹھا، لیکن نہ پسیجے تو وہ انسان، نہ پسیجے جو بھیڑیے کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ پھر کیا تھا، اس کے بعد جو لوگ لڑکیاں لے کر آئے تھے، سب نے معصوم لڑکیوں کو گڈھے کھود کھود کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ اب کئی آدمیوں نے مل کر ایک بڑا اور گہرا گڈھا کھودا۔ جب گڈھا تیار ہو گیا تو قیس جمیلہ کو لے کر آگے بڑھا اور گڈھے کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ جمیلہ دیکھ چکی تھی کہ گڈھوں میں لڑکیاں دفن کی گئیں۔ اسے اس کا احساس ہو چلا تھا کہ جس گڈھے کے کنارے وہ کھڑی ہے، اس میں وہ دفن کی جائے گی۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے اپنے باپ قیس کی طرف دیکھا، کہا، پیارے ابا، کیا تم مجھے اس گڈھے میں دفن کرنے کے لیے لائے ہو؟ قیس نے کہا، ہاں جمیلہ، تم نے ٹھیک سمجھا، عرب میں لڑکیوں کے رہنے سہنے اور پالنے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جمیلہ گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہو؟ قیس نے کہا، ہماری خاندانی بڑائی اور نجی غیرت ہم کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جمیلہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا، پیارے ابا، اگر تم مجھے کھانا اور کپڑا نہیں دے سکتے مت دو، میں ننگی اور بھوکی رہ لوں گی۔ ابا، ابھی مجھے دفن نہ کرو۔ یہ کہتے ہی جمیلہ قیس سے لپٹ گئی اور اس کی نرگسی آنکھوں سے آنسو کی دھار بہنے لگی۔ قیس کی دریدگی نے جوش مارا۔ اس نے کڑک کر کہا، ابھی دفن نہ کروں تو کیا تجھے اس لیے زندہ رکھوں کہ تو بڑی ہو کر بیاہی جائے، کوئی آدمی میرا داماد بنے، تمام عرب میں میرا سر ذلت سے جھک جائے؟ کبھی نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی زندہ نہیں رکھی گئی۔ جمیلہ کا خوبصورت چہرہ اتر گیا، موت کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاؤں پر گر گئی۔ اس نے کہا، پیارے ابا، مجھے بچا لو، میں تمہاری لڑکی بن کر رہوں گی۔ بے رحم باپ نے جمیلہ کو اٹھا کر گڈھے میں پھینک دیا۔ گڈھا گہرا مگر تنگ تھا۔ جمیلہ اوندھے منہ گر پڑی۔ قیس نے جلدی جلدی گڈھے میں ریت گرانا شروع کر دیا۔ جمیلہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ریت اس تیزی سے اس کے اوپر گر رہی تھی کہ اسے اٹھ کر کھڑے ہونے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ لڑکی چیخ کر رو رہی تھی، لیکن قیس پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ برابر ریت ڈالنے میں لگا ہوا تھا۔ جمیلہ کا دم گھٹنے لگا، وہ اور زور سے چیخنے لگی۔ بے رحم باپ نے اور تیزی سے ریت ڈالنا شروع کیا۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس نے ذرا بھی رحم دکھایا ہو اور اس معصوم بچی کو بچانے کی کوشش کی ہو۔ دھیرے دھیرے لڑکی کی آوازیں بند ہونے لگیں۔ ریت برابر ڈالی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بچی کی آواز پوری طرح بند ہو گئی۔ گھنٹے اور شنکھ کی آواز میں تیزی ہو گئی۔ قیس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بہت خوش تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا اور اہم کام انجام دیا ہو۔ سورج انسانوں کی سنگدلی کا ماتم کرتا ہوا ڈوب چکا تھا۔ اب رات ہو گئی تو سب مکہ واپس ہو گئے۔